أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق الله ان الدین بے شک دین پسندیدہ عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں الاسلام اسلام ہے۔ وما اختلف الذین اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی الا مگر من بعد اس کے ما جاءہم العلم کیا آ چکا ان کے پاس علم بغیم بینہم ضد سے آپس میں ومن یکفر اور جو کوئی شخص کے کفر کرے بآیات اللہ کی آیات کے ساتھ فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی سریع الحساب جلدی حساب لینے والے ہیں۔ فإن حاجوک پھر اگر یہ جھگڑا کریں آپ سے فقل تو آپ کہہ دیں اسلمت میں تو تابعدار ہوا، میں نے تو تابع کیا جھکا دیا وجہیا اپنا چہرہ للہ اللہ کی ذات کے لیے ومن اتبعن اور انہوں نے بھی جنہوں نے میری پیروی کی وقل اور آپ کہہ دیجئے للذین ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی والامیین اور جو ان پڑھ ہیں اسلمتم کیا تم بھی تابعدار ہوتے ہو اسلام لاتے ہو فإن اسلموا پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تابعدار ہو جائیں فقد اہتدوا تو بس تحقیق وہ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر اس سے روگردانی کریں فَإِنَّمَا پس بے شک عَلَيْكَ الْبَلَاغُ آپ کے ذمہ پہنچانا ہے وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں بندوں کو۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یکفرون بآیات اللہ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو بغیر حق نا حق وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ اور قتل کرتے رہے ان کو یامرون بالقسط جو حکم دیتے رہے لوگوں کو انصاف کا من الناس لوگوں میں سے فبشرہم تو آپ خوشخبری دے دو انہیں بعذاب علیم دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین وہ ایسے لوگ ہیں حبطت اعمالہم کہ ضائع ہو چکے ہیں ان کے عمل فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں وما لہم من ناصرین اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی بھی مددگار۔ یہاں اللہ جل شانہ نے اس دین اسلام کے پسندیدہ ہونے کو بیان کیا ہے اور اس دین اسلام سے روگردانی
اور اس سے اختلاف کرنے والے کے لیے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے۔ جیسے دوسری آیت میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی اس دین اسلام سے ہٹ کر کسی اور طریقہ پر زندگی گزارے گا اس سے کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین پسندیدہ، یعنی ان الدین المرضیہ، جو پسندیدہ دین ہے عند اللہ، اللہ کے ہاں، الاسلام، وہ دین اسلام ہے۔ جیسے قرآن کریم کی جو آخری آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے تکمیل دین کی خوشخبری دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں تمام کر دیں، اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ تو یہ ہے کہ بے شک پسندیدہ دین اللہ کے ہاں وہ ہے اسلام، اور یہ اسلام نظام زندگی ہے، ضابطہ حیات ہے۔ تو اب جو شخص بھی اسلام میں داخل ہوگا اس کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنا لازم ہے۔ اس لیے فرمایا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں داخل ہوو تو پورے کے پورے طور پر، یعنی پورے احکام اسلام کی پابندی کرو۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے انسان کی نجات نہیں ہوگی جب تک اعمال صالحہ، دینداری اور نیک کام نہیں ہوں گے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، اور نہیں اختلاف کیا اس دین اسلام سے، الذین، ان لوگوں نے، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، یعنی جو یہود و نصارہ ہیں، انہوں نے جو اس اسلام کو قبول نہیں کیا اور اس کے متوازی اپنا دین اس کو جاری رکھا، یہ نہیں کہ انہیں کوئی اس کے بارے میں مغالطہ یا کوئی اشکال تھا، الا من بعد، مگر یہ ان کا اختلاف اسی طرح جاری رہا بعد اس کے بھی، ما جاءہم العلم، کہ آ چکا ان کے پاس علم، یعنی وہ جان گئے، سمجھ گئے کہ یہ اب آخری دین ہے اور یہ دین اسلام ہے، آخری نبی ہے، سچا نبی ہے، لیکن علم اور جاننے کے باوجود اختلاف پر یہ لوگ چلتے رہے۔ کیوں؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ آپسی ضد کا مطلب کیا؟ کہ وہ اس دین اسلام کو سمجھتے تھے کہ آخری نبی جو دین لے کر آئے گا وہ ہمارا ہی یہودیت کا دین ہوگا، بنی اسرائیل والی شریعت پر ہی وہ آخری نبی آئے گا اور وہ بنو اسرائیل ہی کا ایک فرد ہوگا۔ لیکن جب وہ ان بنی اسرائیل کے خاندان کے آخری نبی نہیں تھے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب سے آئے، بنو اسماعیل سے آئے، تو یہ ان کے اندر ضد آ گئی کہ ہمارے خاندان سے نبی کیوں نہیں آخری آیا، تو اس ضد نے انہیں حضور کا کلمہ پڑھنے سے روک دیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ جل شانہ فرماتا ہے جو شخص بھی انکار کرے گا اللہ جل شانہ کی آیتوں کا اور آیات الہی کو ٹھکرائے گا ضد اپنی سے یا اپنی سرکشی سے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والے ہیں اور یہ اللہ کے ہاں سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ اس کا محاسبہ پھر فرمائیں گے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، تو اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑتے ہیں اس دین اسلام کے بارے میں، اللہ جل شانہ کی ذات کے بارے میں، اور اس دین کو قبول کرنے سے باز رہتے ہیں اور الجھتے ہیں آپ سے، اس پہ مباحثہ کرتے ہیں، تو آپ انہیں صاف صاف جواب دیں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ، کہ میرے میں اس معاملے میں کوئی لچک نہیں ہے، بس کہہ دیجئے انہیں، أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، میں نے تابع کر دیا ہے اپنا آپ اللہ کے لیے، یعنی میں 100% اس دین اسلام کے تابع ہوں۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور ہر وہ شخص جس نے میری اتباع کی وہ بھی اسی دین کا پابند رہے گا، وہ کسی اور دین کو کبھی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
تو ومن اتبعان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین صحابہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دیگر، اور اس کے بعد جو اللہ کے نیک بندے صالحین ہیں، اور اس کے بعد ساری امت، یہ سب کے سب ومن اتبعان میں شامل ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ہمارے سے کوئی لچک نہ تم لینا، ہم پورے کے پورے اس دین اسلام کے پابند ہیں، ومن اتبعان، اور جتنے بھی میرے پیروکار ہیں یعنی میرے امتی، وہ سب اس دین کے پابند ہوں گے۔ لیکن اب دیکھیے کتنے افسوس کی بات ہے، آج اسی نبی کا امتی اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے لیکن اتباع اس نبی کی نہیں کرتا، اتباع یہود کی کرتا ہے، عیسائیوں کی کرتا ہے، ان کے طور طریقوں پہ چلتا ہے۔ تو یہ کس قدر دکھ کی بات ہے، اور کل کلا اللہ کے نبی کو کس منہ سے اللہ کے نبی کا سامنا یہ مسلمان، یہ امتی کرے گا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی یعنی یہود و نصارہ، والأمیین، اور امیین سے بھی کہہ دیں، اوتوا الکتاب یعنی اہل علم، جیسے پہلے فرمایا من بعد ما جاءہم العلم، یہ طبقہ یہود و نصارہ کا اس زمانے میں اہل علم گنا جاتا تھا، ان لوگوں کو لوگ صاحب علم کہتے تھے۔ والامیین، اور ان پڑھ، اور ان پڑھ ان کو کہا جاتا تھا جو عرب کے لوگ تھے، مشرکین تھے، قریش کے لوگ، مکہ اس کے مضافہ جتنا حجاز کے علاقے کے رہنے والے لوگ تھے، اکثریت یہ بت پرستی میں مبتلا تھی اور کسی آسمانی دین کے پیروکار نہیں تھے، تو اس بنا پہ ان کو جاہل اور ان پڑھ کہا جاتا، اور جو آسمانی دین کے وحی الہی کے پیروکار گنے جاتے تھے یہود اور نصارہ، وہ اہل علم گنے جاتے ہیں۔ اس سے یہ نقطہ سمجھیں کہ پڑھا لکھا طبقہ اہل علم جس کو کہا جاتا ہے، اور پہلے زمانوں میں جن لوگوں کو صاحب علم کہا جاتا تھا وہی لوگ ہوتے تھے جو آسمانی وحی کا علم والے تھے، جو وحی الہی کا علم رکھتے تھے وہ اہل علم گنے جاتے، اور جو وحی الہی آسمانی دین کا علم نہیں رکھتے تھے ان کو جاہل اور ان پڑھ کہا جاتا۔ حالانکہ مکہ والے حساب دان تھے، شعر و شاعری کرنے والے تھے، فصیح و بلیغ لوگ تھے، اپنی زبان کے بڑے ماہر لوگ تھے، لیکن چونکہ آسمانی وحی کا علم نہیں رکھتے تھے، آسمانی دین کا علم نہیں رکھتے تھے تو ان پڑھ، اور جو آسمانی دین کا علم رکھتے تھے وہ پڑھے لکھے گنے جاتے۔ لیکن آج الٹی گنگا ہے، جو آسمانی دین کا علم رکھنے والے، وحی الہی کا علم رکھنے والے ہیں، آج کا معاشرہ انہیں ان پڑھ کہتا ہے، اور جو مروجہ فنون کا علم رکھنے والے ہیں، صنعت کاری کا علم رکھنے والے ہیں، ان کو آج کا معاشرہ پڑھا لکھا کہتا ہے۔ یہ کتنی الٹی گنگا بہہ گئی، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اور پرانے معاشروں کے اندر پڑھے لکھے اور ان پڑھ کا معیار آسمانی علم تھا، اور وہ علم آسمانی قرآن کا ہے۔ آسمانی وحی سے جو علوم حاصل ہوتے ہیں ان کے حاملین وہ اہل علم کہلاتے ہیں، اور جو آسمانی علم کے ساتھ نہیں ہے، جو آسمانی علم کے حاملین نہیں ہیں، وہ ان پڑھ گنے جاتے ہیں۔ تو اس لیے آج کی اس جدید دنیا میں بھی اصل اہل علم وہی طبقہ گنا جائے گا جو آسمانی علوم کا علم رکھتا ہے، آسمانی وحی کا علم رکھتا ہے، اور جو آسمانی وحی کا علم نہیں رکھتا وہ فنون کا حامل ہے، علم کا حامل نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کتاب کا علم دیے گئے، والامیین، اور ان پڑھوں سے بھی کہہ دیجئے، اسلمتم، کیا تم اسلام لاتے ہو، یعنی یہود و نصارہ سے بھی اور مشرکین عرب سے بھی کہہ دیجئے کیا تم اسلام لاتے ہو۔ اگر تمہاری یہ دعوت قبول کر لیں، اسلام لے آئیں، فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر وہ اسلام لے آئیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پس تحقیق وہ ہدایت پا گئے۔ یعنی اب ہدایت منحصر صرف اس دین اسلام میں ہے اور حضور پر ایمان رکھنے میں ہے، اور جو حضور پر ایمان نہیں رکھتا وہ ہدایت پر نہیں ہے، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، مجوسی ہو، ہندو ہو، بدھ مت ہو، کوئی بھی دنیا کا مذہب رکھتا ہو،
اپنے مذہب کا جتنا ہی اچھا پیروکار کیوں نہ ہو، لیکن وہ اگر اس اسلام کا پیروکار نہیں، حضور کا کلمہ نہیں پڑھتا، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، وہ گمراہ ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ لوگ روگردانی کریں، اس دعوت اسلام کو قبول نہ کریں، تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو بے شک آپ کے ذمہ بات کا پہنچانا ہے، اور آپ نے وہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، آپ کا فرض پورا ہو گیا۔ ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، وہ ہدایت اللہ نے دینی ہے۔ آپ کا کام دعوت تبلیغ ہے، علیک البلاغ، آپ کے ذمے ابلاغ ہے، بات کو لوگوں تک پہنچانا ہے، منوانا آپ کا کام نہیں ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ وہ دیکھ رہے ہیں اپنے بندوں کو، اللہ کی بندوں پہ نظر ہے، اور اللہ کے علم میں ہے بندوں کے اعمال، وہ اللہ پھر خود ان سے نمٹ لیں گے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور قتل کرتے رہے وہ نبیوں کو ناحق۔ یہ جو بیان ہے یہ یہود و نصارہ کا ہے۔ یہ لوگ ایسے ظالم تھے، اپنے نبی کا کلمہ بھی پڑھتے تھے اور اپنے نبی کا امتی بھی اپنے کو کہلاتے تھے، لیکن نبی کے گستاخ اور بے ادب تھے، اور نبیوں کا قتل تک کرنا اس سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ اور تاریخ میں موجود ہے، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے، ایک علاقے میں 43 اللہ کے نبی موجود تھے، اور وہ نبی لوگوں کو دعوت دیتے، لوگوں کو سمجھاتے، اللہ کی توحید کی آواز لگاتے تھے۔ پہلے زمانوں میں ایک ایک علاقے میں کئی نبی آتے تھے، ایک شہر کا ایک نبی، دوسرے شہر کا دوسرا، تیسرا، اس طرح ایک بستی کے نبی ہوتے تھے۔ تو اس طرح ایک بہت بڑا علاقہ، بہت بڑی آبادی، اس میں 43 پیغمبر، اور وہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لیکن ان میں بدماشی آئی۔ انہوں نے کہا یار یہ نبیوں نے کیا ہمیں تنگ کر رکھا ہے، صبح بھی کان آ کے کھاتے ہیں کہ اللہ کی توحید، یا قوم عبد اللہ، یا قوم عبد اللہ، میری قوم اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے۔ یہ روز کان کھاتے ہیں، صبح شام رات دن، تو کیوں نہ ان کا کام تمام کر دیں۔ تو ان ظالموں نے 43 پیغمبروں کو ایک دن میں قتل کر دیا۔ پھر ان نبیوں کی حمایت میں ان کے صحابہ، ان کے ساتھی کھڑے ہوئے، 170 کے لگ بھگ اس روایت میں ان کا ذکر ہے، ان کو بھی ان ظالموں نے شہید کر دیا۔ تو اب نبی کو مانتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی نبی کے دشمن ہیں، نبی کے مخالفت کرتے ہیں۔ جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام، آپ کے زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ بڑا برا آدمی ثابت ہوا، کلمہ بھی حضرت یحییٰ کا پڑھتا ہے، ایمان بھی آپ پہ رکھتا ہے، لیکن اس نے کیا کیا کہ وہ اپنی بھانجی سے نکاح کرنے کا اس نے ارادہ کر لیا۔ لوگوں میں چرچا ہوا، کیونکہ یہ تو حرام ہے اپنی بھانجی سے نکاح کرنا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ اس کو سمجھانے کے لیے گئے کہ بھائی بھانجی سے نکاح کرنا ماموں کے لیے حرام ہوتا ہے، تو آپ یہ کام ہرگز نہ کریں۔ اس نے کہا جاؤ جاؤ آپ اپنا کام کرو، ہمارے معاملات میں دخل نہ دو، آپ کا کام بس یہ دین کی بات کرنا ہے، یہ ہمارے فیملی ٹرم ہے، ہمارے ذاتی گھریلو معاملات ہیں، آپ اس میں نہ ٹانگ اڑائیں۔ جیسے آج بھی ہمارے لوگ کہتے ہیں اللہ معاف کرے کہ بس مولوی، بس جی جناب آپ کا کام مسجد کیا، آپ نماز روزے کی بات کریں، ہمارے یہ جو معاشرتی مسائل ہیں ان سے آپ نہ الجھیں، ان کے ساتھ ہمارے ذاتی معاملات میں دخل نہ دیں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میری ذمہ داری ہے تمہیں غلط سے اور گناہ سے روکنا۔ تو جب دھبکے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا میں یہ حرام کاری اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، تو اس ظالم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل کروا دیا۔ تو یہ ہے کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، وہ قتل کرتے رہے نبیوں کو بغیر حق، ناحق کی قید اس لیے لگائی کہ بعض قتل حق کے ساتھ ہوتے ہیں،
یعنی کسی آدمی نے کسی کا قتل کر دیا، اب قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کرنا یہ حق ہے۔ اسی طرح کوئی شخص مرتد ہو جائے تو مرتد کا بھی حکم یہ ہے کہ اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے، اگر وہ دوبارہ اسلام میں آ جائے تو ٹھیک، اگر دوبارہ اسلام میں نہیں آتا اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اور اسی طرح کوئی شادی شدہ مرد عورت زنا بدکاری کریں تو ان کو سنگسار کر دینے کا حکم ہے، یہ بھی قتل حق ہے۔ تو یہ حق کا قتل وہ اس کی یہ 3 صورتیں، تو انہوں نے اپنے نبیوں کو ناحق قتل کیا، یعنی کوئی جرم نہیں تھا۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور اسی طرح وہ قتل کرتے رہے ان لوگوں کو جو حکم دیتے انصاف کے ساتھ، یعنی ان نبیوں کے پیروکار ان کو بھی قتل کرتے رہے جو ان کو حق کی بات کہتے، انصاف کی بات کہتے۔ آج ہمارے ہاں بھی دیکھو ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ جو دین کی بات کہنے والے ہیں، دین کو سمجھانے والے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ایسے لوگوں کو خبر دے دیں، بتا دیں انہیں دردناک عذاب کے بارے میں کہ کل مرنے کے بعد سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم، وہی لوگ ہیں کہ ضائع ہو چکے ہیں ان کے عمل فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ یعنی انہوں نے کلمہ پڑھا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، دین کے کام کیے، لیکن جب اپنے پیغمبر کی مخالفت کی اور ان کا قتل کیا تو سارے عمل ان کے برباد ہو گئے اور ساری کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ اولئک الذین، وہ ایسے لوگ ہیں حبطت اعمال، ضائع ہو گئے، اکارت گئے ان کے عمل فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار آخرت میں نہیں ہوگا، اللہ کی پکڑ آئے گی تو ان کا کوئی بھی حامی اور ناصر نہیں بنے گا، وہ سب کے سب ایسے آخرت میں بے یار و مددگار رہیں گے۔ تو اس طرح جو انسان دین سے انحراف کرتا ہے اور دین سے ٹکراؤ پیدا کرتا ہے اور کفر کی راہ پہ چلتا ہے، ظاہر پیغمبر کا قتل کفر ہے، اور اسی طرح دین کی بنیادی چیزوں کا انکار کر دینا، آیات اللہ کا انکار، احکام اسلام کا انکار، یہ بھی کفر ہے، اور اس سے بھی انسان کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں کفر کرنے سے۔ دنیا کے عمل بھی ضائع ہو جاتے ہیں، آخرت کے عمل، آخرت میں ضائع ہونے کا مطلب کہ جتنی نیکیاں دنیا میں کی آخرت میں کسی کا کوئی ثواب نہیں، اور دنیا میں ضائع ہو گئے کہ دنیا کے احکام میں وہ مسلمان نہیں گنا جائے گا، اس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا وہ حلال نہیں ہوگا، اس سے نکاح کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا، اور کوئی وہ کسی مسلمان کی وراثت نہیں پا سکتا، اس کا کوئی جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ یہ چیزیں دنیا کے اندر اعمال کا ضائع ہونا ہے۔ وآخر دعوانا